کرشن وہ ہندو لڑکا جس نے شب قدر کی رات رب کائنات سے ایسی کیا دعا کی جو رب کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خواب میں آپ کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ داستان ہے تقسیم ہند سے پہلے وادی کلر کہار میں بسنے والے کرشن کی۔ کرشن لکھتا ہے، میں اس وقت 9 جماعت کا طالب علم تھا۔ ہم تمام لڑکے مسلمان ہندو سب اکٹھے کھیلتے اور پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار جب ہم آپس میں بیٹھ کر مذہب کی باتیں کرتے تو مسلمان لڑکے ہمیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے جبکہ تم اس سے محروم ہو۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس ہوتا اور میں اپنے اندر کچھ کمی محسوس کرتا۔ چنانچہ ایک رات جو کہ شب قدر کی رات تھی، میں نے ماں سے تقاضا کیا، آج رات میں نہیں سوؤں گا بلکہ آج ساری رات بیٹھ کر دعا کروں گا کہ بھگوان ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا کرے، اور آئندہ سال اسی شب قدر میں دعا کروں گا کہ وہ ہمیں بہت سی دولت عطا کرے۔ میری ماں یہ سن کر ہنسی اور مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، لیکن میرے بہت اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گئی، لہٰذا میں چارپائی پر بیٹھ کر بار بار یہی دعا کرتا۔ پھر مجھے پتہ نہ چلا کہ رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا تو خوش تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ میں نے مسلمان لڑکوں سے سن رکھا تھا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس لیے مجھے ضرور ایمان کی دولت ملے گی۔ اس طرح کچھ مدت گزر گئی۔ آخر کار ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کرشن، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دعا کی تھی جو قبول ہوئی، اب اس کا اظہار کر کے ایمان قبول کر لو۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو خوشی اور پریشانی کے جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ دعا قبول ہو گئی، اور پریشانی اس بات کی کہ میں ہندو گھرانے اور معاشرے کو چھوڑ کر اسلام کیسے قبول کر لوں۔ یہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور کسی کو کوئی بات نہ بتائی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ اسکول کے چند لڑکے میرے ساتھ ہیں اور ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہماری ملاقات ایک ہندو پنڈت سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا کہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑا کہ میں نے بھی مکہ جانا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے بتایا کہ میں مکہ کا مختصر راستہ جانتا ہوں، چنانچہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم تمام اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں تھوڑی دور جانے کے بعد ایک بھیانک جنگل آ گیا۔ اس میں ڈراؤنی صورت والی بلائیں ہماری طرف دوڑیں۔ ہم ڈر گئے اور پیچھے کی طرف دوڑے۔ اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دنوں بعد پھر میں نے اسی طرح کا ایک خواب دیکھا کہ ہم اسکول کے دوست مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی پر خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ ہے۔ ہم آگے بڑھے اور ہم میں سے ہر ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ میں چونکہ ہندو تھا اس لیے آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا، بلکہ دور سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ کی اور پیار سے فرمایا کہ بیٹا کرشن، تم کیوں نہیں آتے؟ تب میں بھی آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود تم نے ایمان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو منظور ہوئی، لیکن اب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں خاموش رہا اور نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا، کیا کیا جائے؟ اسلام قبول کرنے کی صورت میں فساد برپا ہو جائے گا، میرے لیے گھر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے ہندو برادری میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے لوگ اور پنڈت سمجھانے کے لیے میرے گھر آئے۔ کی خبر جب میرے والد صاحب کو ہوئی تو وہ فوراً کشمیر سے تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہلم کی ایک بڑی عدالت میں میرے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ وہاں میں نے جج صاحب کو واضح الفاظ میں بتایا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، مجھ پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ آخر جب والد نے دیکھا کہ لڑکا کسی طور پر راضی نہیں ہو رہا تو مایوس ہو کر وہ مجھے اپنے ساتھ کشمیر لے گئے۔ وہاں ایک بڑے بنگلے پر ٹھہرایا جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور بہت نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک دن میں بیٹھا تھا کہ والد صاحب میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ان کے چہرے پر غصہ آیا تھا۔ مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، میرا وہی جواب ہے۔ یہ سن کر انہوں نے نہایت ظالمانہ طریقے سے مجھے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے کپڑے خون سے بھر گئے۔
اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں زخموں سے نڈھال تھا۔ والد صاحب نے کہا اگر اب بھی تم نے ضد نہ چھوڑی تو میں تمہیں مار کر نیچے ندی میں پھینک دوں گا۔ اب مجھ میں مزید ظلم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ والد صاحب سمجھے کہ اب سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک خوشحال ہندو گھرانے میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جب میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے اس گھر کے بچوں کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا۔ اس گھر میں 4-5 لڑکیاں بھی تھیں جو ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتیں اور میرا دل بہلانے کی کوشش کرتیں۔ باتوں باتوں میں مجھے بتاتیں کہ ہم میں سے جس کے ساتھ چاہو تمہاری شادی ہو سکتی ہے، لیکن میرا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا، اس لیے میں نے زیادہ تر وہاں خاموش رہتا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر اپنے سکول والوں کے نام خط لکھ دیا کہ یہاں مجھ پر ظلم ہوا ہے، اگر وہاں سے کوئی لینے آتا ہے تو میں فرار ہونے کو تیار ہوں۔ جب میرا خط گاؤں والے مسلمان طلباء اور اساتذہ کو ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آخرکار ایک آدمی جس کا نام خلیفہ تھا وہ مجھے لانے کے لیے راضی ہو گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ خلیفہ اسکول سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، کل تیار ہو کر آنا تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ دوسرے دن خلیفہ سکول سے دور اسی جگہ موجود تھا۔ میں اپنے ساتھیوں سے آنکھ بچا کر اس کے پاس پہنچا اور نہایت خاموشی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے سڑک کا راستہ چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا تاکہ تعقب کرنے والے ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ اگرچہ جنگل کا راستہ مشکل اور خطرناک تھا مگر محفوظ ہونے کی وجہ سے ہمیں اختیار کرنا پڑا۔ اس طویل اور مشکل سفر میں ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، لیکن ہم بھوکے پیاسے خوشی خوشی چلتے ہوئے کشمیر کی حدود سے باہر ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک دکان سے ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے ہم اپنے گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں کے مسلمان افراد، اسکول کے اساتذہ اور طلباء ہمیں اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوئے۔ اسکول سے کافی عرصہ غیر حاضر رہنے کی وجہ سے میری تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا تھا، چنانچہ مہربان اساتذہ نے بڑی محبت اور محنت سے میری تعلیم کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی اور میں اللہ کے فضل سے اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا۔ گاؤں کے ایک نیک و شریف آدمی نے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی اور میں خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ والدہ صاحبہ سے ملاقات میں اسے اسلام کی خوبیاں بتا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ کسی حد تک وہ میرا کہنا ماننے پر تیار ہو گئی، لیکن اس دوران قیام پاکستان کے لیے تحریک کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تو والدہ صاحبہ بھارت چلی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے جو مجھے حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب لے گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھا جو بچپن میں مجھے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔